بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی 7ویں کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ہم سبق ایثار پڑھ رہے تھے۔ سبق ایثار کے ہم نے 2 مناظر پڑھ لیے ہیں، آج ہم تیسرا منظر پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 9 کا کچھ حصہ اور صفحہ نمبر 10 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم وہیں سے اپنی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں، تو میرے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 10 پر دیکھیے بیٹا۔ جی صفحہ نمبر 10 تیسرا پیراگراف دیکھیے۔ یہاں تک کا حصہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 مناظر پڑھے تھے۔ میں واقعے کی تھوڑی سی آپ کو مختصراً وضاحت کر دوں۔ ایک نوجوان جو صحرا میں سفر کرتا ہوا آیا اور ایک نخلستان میں کچھ دیر قیام کیا۔ اس دوران وہ وہاں سو گیا اور اس کا اونٹ بیدار ہوا اور اس نے باغ کے پتے کھانے شروع کر دیے، جس پر باغ کے مالک نے اسے پتھر مارا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نوجوان نے بیدار ہونے کے بعد باغ کے مالک کا گلا دبایا، جس سے وہ مر گیا۔ باغ کے بوڑھے مالک کے 2 بیٹوں نے نوجوان کو پکڑ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی سزائے موت کا فیصلہ سنایا اور نوجوان سے اس کی آخری خواہش پوچھی، تو اس نے کہا کہ میرے ذمے ایک یہودی کا قرض ہے جو میں چکانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں وہ قرض چکا کے واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس مجمع میں سے کوئی شخص تمہاری ذمہ داری لے لے تو میں تمہیں بخوشی کچھ دیر کے لیے رہا کر سکتا ہوں، کچھ مدت کے لیے۔ مجمع میں سے ایسا کوئی نہیں تھا۔ نوجوان مایوس ہوا کہ اتنے میں ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس نوجوان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ اگر یہ نوجوان واپس نہ آیا تو بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، جس پر صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بخوشی اس پر راضی ہوں۔ لہٰذا اس نوجوان کو ایک خاص مدت مقرر کر کے رہا کر دیا گیا۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ رہائی کے بعد یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعات سنایا۔ طویل سفر کرتا ہوا یعنی لمبا سفر کرتا ہوا، جہاں سے وہ آیا تھا دور دراز علاقے سے، اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام بات کہی۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام مچ گیا یعنی شور مچ گیا۔ کوہرام دراصل کہا جاتا ہے، یہ اس صفحے کا 4تھا حاشیہ۔ کوہرام دراصل کہا جاتا ہے صفحے ماتم کو، ماتم کو کہا جاتا ہے۔ فی الحال ہم اسے ہنگامہ کہتے ہیں۔ سارے گھر میں ہنگامہ مچ گیا، سب پریشان ہو گئے اور شور و ہنگامہ شروع ہو گیا، کیونکہ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی یعنی مشورہ دیا کہ اب یہاں تمہیں پکڑنے کون آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ۔ صلاح اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مشورہ۔ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ واپس جاؤ گے تو تمہاری جان جائے گی۔ مشورہ، ٹھیک ہے بیٹا، یہ 5واں حاشیہ۔ لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مسلمان جو وعدہ کر لے وہ اسے پورا کر کے رہتا ہے۔ ایفاء عہد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایفا کہتے ہیں وفا کرنے کو اور عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ ایفاء عہد یعنی وعدہ وفا کرنا۔ میں یہاں آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں ایک جانب۔ نمبر 6 وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ چنانچہ
نوجوان نے یہودی کا قرض ادا کیا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد یعنی ختم کرنے کے بعد، بے باک کرنا کہتے ہیں ختم کرنے کو۔ یہ ہے آپ کے اس صفحے کا 7واں حاشیہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو میں یہاں اس جانب واضح کر دیتا ہوں کیونکہ وہاں جگہ ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس۔ بے باک کرنا یعنی ختم کرنا، باقی نہ رکھنا۔ یہ لفظ باقی رکھنے سے ہے، باقی سے ہے، بے باک باقی نہ رکھنا۔ بے باک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ منورہ لفظ کیا ہے؟ منورہ۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ میعاد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ میعاد کہتے ہیں وقت مقرر کو۔ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ وقت ختم ہونے کو تھا۔ تمام صحابہ کرام جمع تھے۔ میعاد یعنی کہ وقت مقرر۔ تمام صحابہ کرام جمع تھے اور انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 11 دیکھیے جی۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس عربی نوجوان کے بدلے جو وہاں اس مجمع میں موجود نہیں تھا ابھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے ایک صحابی رسول کی جانے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، جوں جوں یعنی جیسے جیسے، یہ حاشیہ نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھی مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان تک نظر نہ آتا تھا۔ نگاہیں یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے نگاہ، نظر کو کہا جاتا ہے۔ عوام کی نظریں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھی، یعنی وہ راستہ جس سے عام طور پر قافلے یا لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے تھے، یعنی ان کو کوئی پشیمانی نہیں تھی، وہ ہمت اور استقامت سے میدان میں کھڑے تھے۔ جرأت کا یہاں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ہمت یا جواں مردی۔ بے خوف ہو کر کھڑے تھے کیونکہ ان کو اپنے کیے کا کوئی پچھتاوا اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے۔ جلاد وہ شخص جو سزا دینے پر مقرر ہو۔ وہ شخص جو سزا دینے پر مقرر ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ جلاد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سزا دیتا ہے۔ جیسے پھانسی گھاٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو لیور اور تختہ کھینچتا ہے، اسے جلاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو گردن کاٹتا ہے اور اس کو جلاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا۔ ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ اس طرح کا شور، ملتی جلتی آوازیں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا کہ نوجوان واپس آ رہا ہے۔ سب بے حد خوش اور حیران ہوئے۔
زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا۔ زین کسے کہتے ہیں بیٹا؟ زین آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کی پشت عام طور پر جو ہے وہ چکنی ہوتی ہے، جس پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے بالوں کی وجہ سے، اس پر پھسلن وغیرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عام طور پر گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ پالان جو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا جائے اس کو زین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ زین۔ اور اس کو ایک اور لفظ بھی کہا جاتا ہے کجاوا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا۔ تنگ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ بھی میں واضح کر دوں۔ وہ رسہ یا بیلٹ وغیرہ جس سے زین باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو چمڑے کا پٹا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ چمڑے کا پٹا جس سے وہ زین وغیرہ عام طور پر باندھی جاتی ہے۔ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی، یعنی محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا، احسان کرنے والا، کیونکہ ان صحابی رسول نے اس نوجوان کی جان بچائی تھی، لہٰذا وہ اس نوجوان کے محسن ٹھہرے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ اپنی جان جانے کا بھی خوف نہیں کیا اور فوراً واپس آ گیا وقت مقرر پر۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا اس نوجوان کی طرف سے ایفائے عہد کا، اس لیے تمام کے تمام لوگ جو وہاں جمع تھے بے حد حیران ہوئے۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اب وہی لوگ جو اس کی واپسی کے انتظار میں تھے، وہی لوگ اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روبرو کھڑے ہو گئے اور عرض کی۔ روبرو یعنی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ روبرو کہا جاتا ہے آمنے سامنے کو، ٹھیک ہے؟ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے۔ مسرت کے آنسو آ گئے یعنی خوشی کے آنسو آ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتے تھے کہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی جان بچ جائے اور وہ اس نوجوان کے بدلے قتل نہ کیے جائیں۔ مسرت یعنی کہ خوشی۔ اور فرمایا، خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اب دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اس نوجوان کی سچائی اتنی اچھی لگی کہ وہ بھی دل ہی دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ نہ صرف صحابی رسول کی جان بچ جائے بلکہ اس نوجوان کی جان بھی کسی طرح بچ جائے اور اسے سزائے موت نہ دینی پڑے۔ چنانچہ جب بوڑھے کے بیٹوں نے اسے معاف کیا تو مجمع کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بوڑھے کے بیٹوں کا آپ رضی اللہ عنہ نے
خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ اب دیکھیے اس واقعے کا انجام، آخر سے پہلی لائن دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی، یعنی اس نوجوان کی ذمہ داری قبول کی تھی اور بدلے میں اپنی جان پیش کی تھی، وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یقیناً یہ صحابی رسول کا ایک شاندار کارنامہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اسلامی تاریخ تو کیا بلکہ دنیا کی پوری تاریخ میں اس کی نظیر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بیٹا اس سبق سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر ہمدردی کے جذبات رکھیں اور دوسروں کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کو آج کی مشق کی جانب لیے جا رہا ہوں۔ مختصر سی مشق ہے، نوٹ کر لیجئے، میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ جی بیٹا، مشق کے ابتدائی 4 سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے یہاں آپ کو بورڈ پر محض سوالات دیے ہیں، جوابات نہیں لکھے، چونکہ ان سوالات کے جوابات بے حد آسان ہیں اور آپ 7ویں جماعت کے طلباء ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے امید ہے کہ آپ ان کے جوابات خود سے لکھ سکیں گے۔ ویسے بھی آپ طلباء کو اپنی صلاحیتوں پر اب خود بھروسہ کرنا چاہیے، خود ہی لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے میں سوالات کے جوابات بتا دیتا ہوں، آپ اسی طرز پر لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ نظر آ رہا ہے سوال نمبر 1، نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ تو بیٹا اس کا جواب میں بتانے لگا ہوں، سن لیجئے۔ نوجوان کو صحرا میں کسی نخلستان کی تلاش تھی جہاں وہ قیام اور آرام کر سکے۔ جواب پھر سن لیجئے، نوجوان کو صحرا میں کسی نخلستان کی تلاش تھی جہاں وہ قیام اور آرام کر سکے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2، اس نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ نوجوان نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نوجوان نے اونٹ کو ایک درخت کے سائے میں گھٹنے سے باندھ دیا۔ دوسرے سوال کا جواب آپ یہاں درج کریں گے، اس نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ تو نوجوان نے اونٹ کو ایک درخت کے سائے میں اس کے گھٹنے سے باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال دیکھیے، بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟ بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟ نظر آ رہا ہے آپ کو تیسرا سوال؟ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب بتانے لگا ہوں، سماعت فرما لیں۔ چونکہ اونٹ بوڑھے کے باغ کے پتے کھا کر باغ کو خراب کر رہا تھا، اس لیے بوڑھے نے پتھر مار کر اونٹ کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ پھر سن لیجئے، چونکہ اونٹ بوڑھے کے باغ کے پتے کھا کر باغ کو خراب کر رہا تھا، اس لیے بوڑھے نے پتھر مار کر اونٹ کو ہلاک کر دیا۔ یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس لیے بوڑھے نے اونٹ کو پتھر مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 دیکھیے، میں یہاں واضح کر رہا ہوں، مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے کس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا؟ مجرم کو یعنی اس نوجوان کو بوڑھے کے بیٹوں نے کس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا؟ تو جواب ہے مجرم نوجوان کی سچائی اور ایفائے عہد کی خوبی کی وجہ سے، مجرم نوجوان کی سچائی اور ایفائے عہد کی خوبی کی وجہ سے مقتول بوڑھے کے بیٹوں نے اسے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے،
مجرم نوجوان کی سچائی اور ایفائے عہد کی خوبیوں کی وجہ سے مقتول بوڑھے کے بیٹوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ 4 سوالات کے جوابات میں نے آپ پر واضح کیے۔ امید ہے کہ جس طرح آپ کو بتائے گئے ہیں آپ اسی طرز پر لکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے، شاباش بیٹا۔ ڈائری اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مشق کے ابتدائی 4 سوالات کے جوابات تحریر کریں، یعنی وہ جوابات جو ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ پر واضح کیے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دہرا دوں، مشق کے ابتدائی 4 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق جیسے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو آگاہی دی گئی تھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔